اس وقت ہمارے سامنے ہے سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ کی آیت کا نمبر ہے 38۔ اس میں کہا جا رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اس سے اگلی آیت ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس سے جو آگے آیات ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ جو دو آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کی ان آیات میں رب العالمین یہ کہہ رہا ہے فَإِمَّا، فاپس اما، جب کبھی بھی، یعنی جب دنیا میں ایسے حالات آ جائیں کہ تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے، تمہیں میری طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہے، جب تم دنیا میں اس زمین پر ہدایت کے حوالے سے صرف اور صرف میرے محتاج بن جاؤ، میرے علاوہ تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ یاتینکم، میں خود تمہارے پاس آؤں گا تمہاری رہنمائی کے لیے۔ کیسے آؤں گا؟ وہ اسی قرآن میں اور مختلف مقامات پر بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ رب العالمین کا انسانوں کی رہنمائی کا طریقہ کار کیا ہے، قانون کیا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ جب جب زمین پر جو ہدایت کی طلبگار ہوگی وہ ضلال مبین میں ہوگی، 100% گمراہیوں میں ہوگی، تو پھر ان میں انہی سے ایک دو ٹانگوں والا یعنی بشر جو ہے وہ ان کی ہدایت کے لیے رب کھڑا کرے گا، رب لے کر آئے گا۔ اور وہ کون ہوگا؟ وہ رب خود ہوگا، وہ رب کی زبان ہوگا۔ یوں اس کی صورت میں رب جو ہے وہ لوگوں کی، انسانوں کی رہنمائی آ کر کرے گا۔ تو یہی بات اس آیت میں کہی جا رہی ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، یعنی پس جب بھی زمین پر ایسا وقت آئے، تمہارے اوپر ایسا وقت آئے کہ جب تم ہدایت کے حوالے سے میرے محتاج بن جاؤ، میرے علاوہ کوئی بھی تمہاری رہنمائی نہ کر سکے، تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں خود آؤں گا تمہیں سے دو ٹانگوں والے کی صورت میں، جسے آپ رسول کہتے ہیں، رسول کی صورت میں آؤں گا، تم میں رسول بیس کروں گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ کہ جب رب اس وقت سامنے آئے گا جب 100% گمراہیاں ہیں، ضلال مبین ہیں، تو اس وقت پہچان کیا ہوگی؟ آخر پہچانا کیسے جائے گا کہ یہ واقعتاً رب ہے؟ تو آگے اسی کی وضاحت کر دی، پہچان بتا دی۔ منی ہدن، مجھ سے ہدایت ہوگی، میری ہدایت ہوگی، کون سی رہنمائی ہوگی؟ فمن تابع، پس وہ جس کی اتباع کرنے سے، ہدایا جس ہدایت کی، جس رہنمائی کے پیچھے چلنے سے، اس پر عمل کرنے سے، فلا خوف علیہم، وہ جو اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان پر کسی قسم کا نہ ہی کوئی خوف رہے گا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی کسی قسم کا غم رہے گا۔ وہ تمام تر جو خوف ہیں ان سے اور جو غم ہیں ان سے نجات پا جائیں گے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کے سامنے آ جائے گی، جیسا کہ گزشتہ ایک ساتھ میں ہم آپ کے اوپر واضح کر چکے ہیں کہ ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا گیا، ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا گیا۔ تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ رب کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پہچان یہ ہے کہ جو اس ہدایت کی اتباع کریں گے، وہ جو ہدایت لے کر آئے گا اس کی اتباع کریں گے، اس شخص کے پیچھے چلیں گے، تو کیا ہوگا؟ پیچھے چلنے والوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا، وہ خوف اور غم سے نجات پا جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہدایت اس وقت آئے گی، رب کا بھیجا ہوا اس وقت آئے گا جب لوگ جو ہدایت کے طلبگار ہیں، جو یا اللہ یا اللہ یا رب کرنے والے ہیں، وہ طرح طرح کے خوف اور غموں کا شکار ہوں گے۔ خوف کسے کہتے ہیں اور غم کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے خوف کی طرح۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف ہوتا ہے کہ مستقبل میں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، اگلے لمحے پتہ نہیں کیا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، آگے آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہو جائے، کسی بھی حوالے سے کسی تکلیف، کسی پریشانی
کسی نقصان کا خطرہ لاحق ہونا، اور غم کہتے ہیں کہ پیچھے کچھ ایسا کیا یعنی غلط کیا جس کے بارے میں آپ پچھتا رہے ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم وہ نہ کرتے، کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش یہ نہ ہوا ہوتا۔ اور غم کب لاحق ہوتا ہے؟ غم جو حزن ہے وہ صرف تب لاحق ہوتا ہے، حزن تب لاحق ہوتا ہے جب کچھ غلط کام کیا جائے اور اس غلطی کی وجہ سے پھر آپ کو نقصان کا، پریشانی کا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ پچھتائیں کہ جس وجہ سے، جس غلطی سے آج مجھے اس نقصان کا، تکلیف کا سامنا ہے، کاش میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی۔ اب خوف جو ہے اور غم، اس سے نجات کیسے ملتی ہے؟ خوف اور غم سے نجات کیسے ملتی ہے؟ کیا زبان سے کہہ دینے سے نجات مل جاتی ہے جی ہمارے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی ہمیں غم نہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، زبان سے کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ کیا حقیقت بھی ایسی ہی ہے؟ کیا واقعتاً حقیقت میں یہ جو لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں، کیا واقعتاً وہ خوف اور غم سے پاک ہیں؟ تو سب سے پہلے آئیں خوف کی طرف۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر جب آپ آزاد نہ ہوں، آپ کسی دوسرے کے ماتحت زندگی گزار رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کر دے، کل کو کیا کرنا پڑے، دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین کے انڈر رہ رہے ہو، کوئی دوسری قوم آپ کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہی ہو، آپ ان کی غلامی میں رہ رہے ہو، آپ آزاد نہیں ہیں۔ اس طرح 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 سے آپ جو ہے وہ خوف کا شکار ہوں گے، نہ جانے کل کیا ہوگا، نہ جانے باہر نکلیں گے لوگ کیا کریں گے، کوئی قتل نہ کر دے، کوئی مار نہ دے، کوئی کیس نہ ہو جائے۔ تو طرح طرح سے خوف کا شکار یہ بندہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ آزاد نہیں ہوتا، جب بندہ غلام ہوتا ہے، جب بندہ جو ہے وہ کسی دوسری قوم کے انڈر ماتحت یا ان کے درمیان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جب بندہ مخالفین کے درمیان اس صورت میں رہ رہا ہوتا ہے، دشمنوں کے درمیان اس صورت میں رہ رہا ہوتا ہے کہ وہاں آپ بے بس و لاچار رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی۔ اور غم سے ایک ہی صورت میں نجات حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کریں تو اس طرح کریں کہ بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے کہ کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا، ویسا کیا ہوتا، یا ایسا نہ کیا ہوتا۔ اور یہ ایک ہی صورت ممکن ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب آپ کریں، کوئی قدم اٹھائیں، تو اس کے بارے میں آپ کے پاس کمپلیٹ، مکمل علم ہو، اس علم کا آپ صحیح سے استعمال جانتے ہو۔ جب آپ کوئی بھی کام مکمل علم کے ساتھ کریں گے، حکمت کے ساتھ کریں گے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کام غلط ہوگا؟ وہ کام غلط نہیں ہوگا، وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ کام ہوگا، اس کے کسی بھی قسم کے آپ کو منفی اثرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو پھر غم کیوں لاحق ہوگا؟ غم کا اندیشہ تو ہوتا ہی وہی ہے جہاں پر آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی قدم اٹھاتے ہیں، تو آپ کے پاس اس کام کے بارے میں مکمل علم نہیں ہے، غلطی کے امکانات موجود ہوں۔ اب اس آیت میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ بتایا گیا کہ رب کا بھیجا ہوا، رب کی طرف سے جو ہدایت آئے گی، کب آئے گی؟ جب ہدایت بھیجے جانے کا رب نے وعدہ کیا۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ جب تم ضلال مبین میں ہوگے، جیسا کہ سورہ ال عمران میں ہے، گزشتہ ایک ساتھ میں ہم واضح کر چکے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ جو آیت ہے اس کے آخر میں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی سورہ الجمعہ میں بھی ہے، سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب ضلال مبین، 100% گمراہیاں ہوں گی اور اس وقت ہدایت کے طلبگار موجود ہوں گے، تو رب آئے گا، رسول آئے گا،
اب جب 100% گمراہیاں ہوں گی تو اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت غم بھی ہوگا، خوف بھی ہوگا۔ جب آپ کسی دوسری قوم کے ماتحت رہ رہے ہوں گے، کوئی دوسری قوم آپ کے اوپر قابض ہوگی، آپ کے اوپر حکمرانی کر رہی ہوگی، آپ دشمنوں کے درمیان رہ رہے ہوں گے، تو خوف کا شکار ہوں گے، آپ غم کا شکار بھی ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، گمراہیاں ہیں، علم نہیں ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو پھر قدم قدم پر غم کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں رب سے آنے والی ہدایت کی پہچان کیا ہوگی کہ خوف اور غم سے نجات۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے، وہ کیا؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میری طرف سے، رب یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے آنے والی ہدایت کی یہ پہچان ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف رب کی طرف سے ہدایت کے دعوے دار نہیں ہوں گے، رب کے علاوہ اور بھی ہدایت کے دعوے دار موجود ہوں گے۔ رب کے علاوہ اور بھی تمہاری رہنمائی کے ہدایت کے دعوے دار موجود ہوں گے، تو ان میں سے رب کی ہدایت کون سی ہے، اس کی پہچان واضح کی گئی۔ رب کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پہچان، خوف اور غم سے نجات۔ اور خوف اور غم سے نجات کس طرح ممکن ہے؟ وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کو ذلت سے نکال کر، ایک محکوم قوم سے نکال کر ایک حاکم قوم بنا دیا جائے، عزت دلا دی جائے، بلند مقام دلا دیا جائے، زمین کا وارث بنا دیا جائے، تب ہی آپ خوف سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ نجات خوف سے ملے گی تب جب آپ حکومت میں آ جائیں گے، اقتدار میں آ جائیں گے، زمین کے وارث بن جائیں گے۔ اور غم سے نجات صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کے پاس پرفیکٹ علم آ جائے، اور اس علم کا صحیح استعمال، اور وہ ایک ہی صورت ہے، وہ رب کے علاوہ کو دے نہیں سکتا۔ اور ذلت سے نیچے سے اٹھا کر عزت بلند مقام دلوانا، یہ بھی رسول کے علاوہ، رب کے علاوہ کو کر نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اے ہدایت کے طلبگارو، اے یا رب کرنے کے دعوے دارو، اے یا اللہ کرنے کے دعوے دارو، اے وہ جو دن رات یا اللہ کر رہے ہو، جان لو جب بھی تم ہدایت کے محتاج ہوگے، تمہیں ہدایت کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، تم ذلیل و رسوا ہو رہے ہوگے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ تم ہی سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو تمہاری رہنمائی کے، ہدایت کے دعوے دار ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ بھائی ہم تو شیطان کی طرف سے ہیں، نہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا، یہی اعلان ہوگا کہ ہم تو تمہارے رب کی بات کر رہے ہیں، ہم تو تمہیں حق دے رہے ہیں، ہم تو حق پیش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم رہنمائی کے لبادے میں راہزن ہیں، نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہا۔ ہر کوئی تمہارا رہنما یعنی ہمارا نمائندہ ہونے کا دعوے دار ہی نظر آئے گا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم تمہیں شیطان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تمہیں ہم بہکا رہے ہیں، یہ غلط طرف لے کر جا رہے ہیں، نہیں۔ ہر کوئی یہی دعویٰ کرے گا، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ رب کی طرف سے ہے۔ لیکن جان لو ان میں سے حق کیا ہے، ہماری رہنمائی کون سی ہے، جس کی اتباع کرنے سے، جس کے پیچھے چلنے سے، اس کے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ خوف اور غم سے نجات پا جائیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مرزا غلام قادیانی آیا، اس نے کیا دعویٰ کیا کہ اے لوگوں، میں تو رب کا بھیجا ہوا ہوں، تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ آگے نہیں بڑھتے، میں یہاں تک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جس قوم کی طرف آیا، جس قوم کی طرف آنے کا دعوے دار تھا، کیا وہ قوم ذلت میں پڑی ہوئی تھی، ذلت کا شکار تھی، خوف اور غم کا شکار تھی؟ تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ قوم ذلت کا شکار تھی، ان کے اوپر
ایک دوسری قوم جو ہے وہ انگریز جو ہے حکومت کر رہے تھے، دشمنوں کے درمیان وہ قوم رہ رہی تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ خود کو مسلمان کہلوانے والے ہندوؤں کو، عیسائیوں کو اپنا دشمن گردانتے ہیں تو ان کے درمیان رہ رہے تھے۔ تو مرزا غلام قادیانی کے آنے سے جنہوں نے اس کی اطاعت و اتباع کی، جو اس کے پیچھے چلے، جنہوں نے اس کو مسیح موعود تسلیم کر لیا، کیا وہ ذلت سے نکلے؟ ان کو خوف اور غم سے نجات ملی؟ اگر تو مل گئی، وہ ذلت سے نکل گئے، تو وہ سچا تھا، وہ واقعتاً رب کا بھیجا ہوا تھا۔ اور اگر وہ ذلت اور رسوائی سے نہیں نکلے، وہ خوف اور غم سے نجات نہیں پائے، تو پھر مرزا غلام قادیانی سچا نہیں بلکہ کذاب، مکار اور فراڈیہ ثابت ہو جاتا ہے۔ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور بات کو سمجھنا بھی آپ کو مشکل نہیں ہے۔ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف مرزا غلام قادیانی ہے۔ مرزا غلام قادیانی آ کر کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، یعنی وہی مسیح جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا 14 صدیاں تک، 13 صدیاں تک۔ وہ آ کر کہتا ہے میں وہی ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ واقعتاً رب کا بھیجا ہوا تھا، تو کیا رب کو یہ ثابت نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ واقعتاً میرا بھیجا ہوا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا بھیجا ہوا ہوگا اس کی اطاعت و اتباع کرنے والوں کو میں خوف اور غم سے نجات دلاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کیا مرزا غلام قادیانی کی اطاعت و اتباع نہیں کی گئی؟ اور خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، ابتدا میں وہ لکھتا ہے تھوڑے عرصے بعد کہ میرے جو ماننے والے ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ پھر آخری سالوں میں لکھتا ہے کہ میری جماعت کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اب 4 لاکھ سے زیادہ اس کی اطاعت و اتباع کرنے والے تھے۔ اب وہ اگر واقعتاً رب کا بھیجا ہوا تھا تو رب کو تو ان کو خوف اور غم سے نجات دلانے چاہیے تھی۔ اگر رب ایسا نہیں کرتا تو پھر قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، رب اپنے وعدے کا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ رب ایک وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا۔ کیوں پورا نہیں کرتا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی وعدہ کرتا ہے، سوال یہ پیدا تو وعدہ کیوں کرے گا؟ اگر کوئی بھی شخص کسی سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ کیوں کرے گا؟ کیا اس لیے کرے گا وہ پورا نہیں کر سکتا؟ وعدہ اسی چیز کا کیا جاتا ہے جو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ اب اگر رب نے وعدہ کیا ہے تو کیوں کیا؟ ظاہر بات ہے رب وعدہ پورا کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ نہیں ہوتا تو ایک ہی صورت بچتی ہے، وہ صورت یہ بچتی ہے کہ یہ شخص، یہ گروہ رب کے وعدے کے اندر نہیں آتا، رب کا وعدہ اس شخص یا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی ہم وہی گروہ ہیں، یہ مرزا غلام قادیانی وہی شخص ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہے ہو کہ رب جو ہے اس نے ایسا وعدہ کیا جو وہ پورا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ رب جو ہے اس نے ایسا وعدہ کیا جو پورا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یوں آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ایک طرف مرزا غلام قادیانی ہے اور دوسری طرف القرآن رب العالمین۔ قرآن کسی بھی لحاظ سے مرزا غلام قادیانی کی تصدیق نہیں کرتا، ہاں البتہ اسے قدم قدم پر دجال، فراڈیا، مکار اور کذاب ٹھہراتا ہے، قرار دیتا ہے۔ رب نے جب یہ کہا کہ میں آؤں گا تمہاری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، تو جب رب آ جائے کیا رب اپنا شریک برداشت کرتا ہے؟ کیا رب اپنے وعدے کے خلاف کرے گا؟ جب رب نے یہ کہہ دیا کہ جب میں آؤں گا
تو میری پہچان یہ ہے کہ میری اتباع کرنے والوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا، ان کو میں خوف اور غم سے نجات دلا دوں گا۔ اور وہ کس صورت میں ممکن ہے؟ وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ جب رب آیا ہے بشری صورت میں، تو پھر جس ریڈیس کے لیے آیا ہے اس ریڈیس میں جو اس کے بشری صورت میں شریک ہیں ان کو مٹا کر جو اس کی ماننے والے ہیں، جو اس کی اطاعت و اتباع کرنے والے ہیں، ان کو زمین کا وارث بنا دے۔ تو کیا مرزا غلام قادیانی کے وقت یہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس کی ماننے والے تو 100 سال کا عرصہ ہو گیا، ابھی تک ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، خوف اور غم کے سائے میں جی رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مرزا غلام قادیانی جب آیا، کیا اس وقت اس کے ماننے والے کو خوف اور غم سے نجات ملی، اقتدار ملا؟ نہیں۔ اس کے بعد پھر نہیں۔ مثال کے طور پر جب برصغیر کی ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو کیا ہوا؟ جس کو یہ مدینہ المسیح کہتے تھے، مدینہ الثانی کہتے تھے، جس کے بارے میں یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم قیامت تک یہیں رہیں گے، قیامت تک یہ جو قادیان ہے یہ ہمارا کیپٹل ہوگا، وہاں سے ان کو نکلنا پڑا یا نہیں نکلنا پڑا؟ اپنی جانیں بچا کر، اپنے اموال، اپنی اولادوں کو وہاں سے لے کر جانیں بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا پڑا یا نہیں پڑا؟ تو جان بچا کر کہاں سے بھاگا جاتا ہے؟ جہاں خوف ہو، جہاں آپ سکون میں ہوں، بے خوف ہوں، حالت اطمینان میں ہوں، وہاں سے جانیں بچا کر نہیں بھاگا جایا جاتا، گھر بار چھوڑ کے بھاگا نہیں جایا جاتا۔ تو ملی نجات؟ نہیں۔ وہاں سے کہاں گئے؟ پاکستان۔ وہاں جا کے انہوں نے اپنا ایک شہر آباد کیا ربوا کے نام پر۔ کیا وہاں بھی یہ محفوظ رہے؟ وہاں جا کر بھی ان کو خوف اور غم سے نجات ملی؟ حالانکہ مل جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے الگ اپنا ایک شہر بنایا، انہوں نے ملک کے اندر ایک اپنا ملک بنا لیا، اسٹیٹ کے اندر اپنی اسٹیٹ بنائی۔ باہر سے کسی مسلمان کی جرأت نہیں کہ ان کی اسٹیٹ میں آ سکے، ان کی اجازت کے بغیر۔ اس اسٹیٹ کے اندر جو ربوا نامی اسٹیٹ تھی، اس اسٹیٹ کے اندر ان کے اپنے قوانین، اپنی جیلیں، سب کچھ اپنا۔ تو کیا وہاں بھی یہ خوف اور غم سے محفوظ رہے؟ نہیں، وہاں سے بھی ان کو بھاگنا پڑا۔ کہاں؟ لندن۔ کہاں بھاگنا پڑا؟ جن کو یہ دجال کہتے ہیں، جن اقوام کو یہ اپنا سب سے بڑا دشمن تسلیم کرتے ہیں، ان کو انہی کی جا کے پناہ لینی پڑی۔ تو اب مجھے بتائیں، کیا خوف اور غم سے نجات مل گیا؟ نجات پا گئے؟ نہیں۔ جب مرزا غلام قادیانی کے آنے سے خوف اور غم سے نجات ملی ہی نہیں، تو مرزا غلام قادیانی کس طرف سے رب کا بھیجا ہوا ثابت ہو گیا؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ یا آپ میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی وہی مسیح تھا، رب کا بھیجا ہوا تھا، محدث یا کوئی بھی لقب دیتے ہیں، کسی بھی حوالے اس کو رب کا نمائندہ ڈکلیئر کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو آپ اپنے عمل سے رب العالمین کے اوپر بہت بڑے بڑے بہتان باندھ رہے ہیں۔ آپ رب العالمین کو اپنے وعدے کا جھوٹا کہہ رہے ہیں، آپ رب العالمین کو کمزور کہہ رہے ہیں، عاجز آ جانے والا کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنا بندہ بھیجا اور جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد پورا ہی نہیں کر پایا، وہ اس کی اتباع کرنے والے کو خوف اور غم سے نجات ہی نہیں دلا پایا۔ تو ایسا کون کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ اگر کوئی طاقتور ہو تو وہ اپنے وعدے کو پورا نہ کر پائے، کیسے ممکن ہے؟ تو آپ اپنے عمل سے یہ کہتے ہو کہ جو تمہارے مخالفین ہیں، تم تو چھوڑو، تمہارے رب سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، تمہارے دشمن دو ٹانگوں والے، تم تو کیا تمہارے رب سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ایک طرف مرزا غلام قادیانی کذاب ہے اور دوسری طرف القرآن ہے، رب العالمین ہے، حق ہے۔ فیصلہ آپ کے پاس ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہو۔
مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔